الماضی ما دل علی زمان قبل زمانی، الحاضر الذی انت فیہ قبلیتا ذاتیتا۔ بات ماضی کی چل رہی کہ ماضی وہ فعل ہے جو دلالت کرے ایسے زمانے پر جو آپ کے زمانے سے، یعنی کہنے والے کے زمانے سے، متکلم کے زمانے سے پہلے کا زمانہ۔ پہلے سے مراد قبلیت ذاتی ہے، قبلیت زمانی نہیں ہے۔ قبلیت ذاتی ہے، ٹھیک ہے دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ بحث انہوں نے ذکر کی ہے، یہ بحث اصل میں ہے فلسفہ کے لحاظ سے بحث، ٹھیک ہے، جس کو یہاں پر انہوں نے ایک اعتراض کے طور پر اور اس کے جواب کے طور پر لایا ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ سن لیجئے، فلاسفہ جو ہے، فلسفی لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم ہے بالزمان، زمانہ قدیم بالزمان ہے، یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ قدیم ہے۔ اور وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیے گا کہ زمانہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے، تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ زمانہ پہلے موجود نہیں تھا، زمانہ پہلے موجود نہیں تھا۔ اور یہ پہلے سے خرابی لازم یہ آئے گی کہ پہلے کا لفظ جب آتا ہے، قبل کا لفظ جو آتا ہے، وہ یہ بتلاتا ہے کہ اس سے پہلے ایک زمانہ موجود ہے جس کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ زید عمر سے پہلے آیا، تو یہ بتلا رہا ہے کہ عمر کے آنے سے پہلے ایک اور زمانہ ہے جس میں زید کا آنا پایا گیا ہے۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ حادث ہے، یعنی کہ زمانہ پہلے موجود نہیں تھا، تو مطلب یہ ہوگا کہ اس وجود زمانہ جو ہے، اس سے پہلے بھی ایک اور زمانہ تھا جہاں وہ موجود نہیں تھا، اس سے پہلے ایک اور زمانہ تھا جس میں وہ موجود نہیں تھا، تو پھر آپ نے زمانہ مان لیا۔ حادث وہ ہے جو پہلے موجود نہ ہو، اور پہلے ہونے کے لیے زمانہ کا ہونا ضروری ہے، تو پتہ چلا پہلے ایک زمانہ تھا، پہلے ایک زمانہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب پہلے زمانہ تھا تو پھر لازم آیا اس کے زمانہ کا وجود ہے۔ پھر آپ یہ کہیے گا یہ والا زمانہ حادث ہے، تو پھر آپ سے یہی کہیں گے کہ حادث ہے مطلب پہلے موجود نہیں تھا، اور پہلے جہاں آپ نے کہا مطلب پہلے ایک اور زمانہ ہے، اور پھر اسی طرح چلتے جائیں گے تو پتہ چلا کہ زمانہ کی ابتدا نہیں ہے بلکہ زمانہ قدیم بالزمان ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ فلسفی لوگ، کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیے گا کہ حادث ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا پہلے موجود نہیں تھا، اور پہلے جہاں آپ کہیے گا تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے ایک زمانہ ہے۔ تو یہ فلاسفہ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگ دلیل کیا پکڑتے ہیں؟ یہی پہلے کے لفظ سے، یہی قبل کے لفظ سے، ہاں، کہ اگر حادث ہوگا تو قبل آپ کو کہنا پڑے گا، اور قبل جب آ جائے گا تو پتہ چلا کہ حادث نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے زمانہ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ہم لوگ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ساری چیزیں قدیم بھی، یہ حادث بھی زمان بھی، حادث بھی ذات بھی ہے، زمانے میں بھی اس کی ابتدا ہے اور ذات کے اعتبار سے، یعنی وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کی ایک ابتدا ہے، ٹھیک ہے، پہلے موجود نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر وہی اعتراض ہوا تھا، تو وہ اعتراض یہاں پر بھی لازم آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی انہوں نے کس طرح کہا؟ ایسے زمانے پر دلالت کرے جو آپ کے زمانے سے پہلے ہو، تو پھر پہلے نے بتلایا کہ اس زمانے سے پہلے ایک زمانہ ہے، پھر اس زمانہ میں اگر جائیے گا تو اس سے پہلے ایک اور زمانہ، اس طرح پیچھے چلتے چلے جائیے، زمانہ کی کوئی ابتدا نہیں ہوگی۔ تو یہ کس کا مذہب ہو گیا؟ فلاسفہ کا مذہب ہو گیا، اور اس میں دور و تسلسل لازم آ رہا ہے، یعنی بلفظ دیگر یہ کہ زمانہ کا قدیم بالزمان ہونے کا وہم اس میں پیدا ہو رہا، تو اس کا رد انہوں نے کر دیا کہ ایسا وہم پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر وہی جواب ہے جو جواب فلاسفہ کے مذہب میں دیا گیا ہے۔ کیا جواب ہے؟ کل بتلائے تھے کہ قبلیت کی دو قسمیں، ایک قبلیت ذاتی اور ایک قبلیت زمانی۔ قبلیت زمانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے پہلے ہو، اس طرح کہ پہلے والا اور بعد والا اکٹھا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ۔ اور قبلیت ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز علت ہو اور دوسری چیز معلول ہو، یعنی اس دوسری چیز کا سبب جو ہے یہ پہلی چیز بن رہی ہے، عام ازیں کہ اس کا زمانہ ایک ساتھ ہے یا ایک ساتھ نہیں ہے۔ مثال جیسے کہ تالا کا کھلنا اور چابی کا گھمایا جانا، جس طرح چابی گھمایا جائے گا اسی طرح تالا
کھلتے جائے گا. دونوں کا زمانہ ملا ہوا ہوتا ہے, باوجود اس کے کہ تالا, ہم یہ کہتے ہیں کہ چابی کا گھمانا پہلے ہے, تالے کا کھلنا بعد میں ہے. تو یہاں پہلے سے مراد یہ ہے کہ یہ چابی کا گھومنا جو ہے یہ علت ہے, اور تالا کا کھلنا کیا ہے, معلول ہے. تو اس کو کہتے ہیں قبلیت ذاتی, کہ ایک چیز علت ہو اور دوسری چیز معلول ہو. علت جو ہے وہ مقدم ہوگا, پہلے ہوگا, اور معلول جو ہے وہ مؤخر ہوگا اور بعد میں ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہاں پر جو فلاسفہ کا جواب دیا گیا تھا کہ ہم کہہ رہے ہیں حادث ہے, تو کیا کہا تھا, حادث ہے مطلب پہلے موجود نہیں تھا, اور پہلے جب آپ نے کہا تو مطلب یہ کہ پہلے زمانہ ہے. تو اس کا جواب ہم نے کیا دیا تھا کہ ہم نے جو وہاں پر پہلے اور قبل کہا ہے, اس سے مراد ہماری یہ ہے قبلیت ذاتی, قبلیت زمانی نہیں ہے. اور جب قبلیت ذاتی مراد ہے, زمانی نہیں ہے, تو پھر پہلے زمانہ کا ہونا لازم نہیں آئے گا, کیونکہ زمانہ کا پہلے ہونا لازم کہاں آتا ہے, جہاں قبلیت زمانی ہو. قبلیت ذاتی میں متقدم اور متاخر, یعنی جو پہلے ہے اور جو بعد میں ہے, دونوں ایک ہی زمانے میں پایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. جیسے تالے کا گھومنا اور چابی, تالے کا گھومنا اور چابی کا, یہ چابی کا گھومنا اور تالے کا کھلنا, ٹھیک ہے, دونوں ایک ہی زمانے میں پائے جا رہے ہیں, یہاں کوئی خرابی ہے نہیں, کیونکہ یہاں پر کون سی قبلیت ہے, قبلیت ذاتی. تو قبلیت ذاتی میں متقدم و متاخر ایک ہی زمانے میں پایا جا سکتا ہے. تو جب ہم نے کہا کہ حادث وہ ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو, تو یہاں پر پہلے سے مراد قبلیت ذاتی ہے, قبلیت زمانی نہیں ہے. جب قبلیت ذاتی ہم نے مراد لیا, تو اب یہاں پر پہلے جو ہے زمانے کا ہونا لازم نہیں آئے گا, اور زمانے کا قدیم ہونے والی دلیل جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, باطل ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی وہی چیز تھا کہ آپ نے پہلے کہا ایسے زمانے پر جو آپ کے زمانے سے پہلے ہو, مطلب اس زمانے سے پہلے ایک زمانہ, اس زمانے سے پہلے ایک اور زمانہ, اس زمانے سے پہلے ایک اور زمانہ, پہلے پہلے اسی طرح چلتے جائے گا. تو اس اعتراض کا بھی جواب وہ یہی دے رہے ہیں کہ یہاں پر مراد قبلیت سے قبلیت ذاتی ہے, زمانی نہیں ہے. لیکن ذاتی میں زمانی ہے, ذاتی میں یہ والی ذاتی جو میں بتلا رہا ہوں, یہاں پر جو انہوں نے ذاتی کہا ہے, یہ والی ذاتی اور وہ والی ذاتی, اس میں فرق ہے. یہ حقیقت میں ذاتی نہیں ہے, بلکہ دیکھیے ایک ہے گاڑی, ایک گاڑی ہے, ٹھیک ہے, وہ کئی سارے اجزاء سے, یا ایک گھر ہے, ٹھیک ہے, وہ کتنی اینٹوں سے مل کر کے بنی ہے. کچھ ایسی اینٹیں ہیں جو پہلے رکھی گئی ہیں, اور کچھ ایسی اینٹیں ہیں جو بعد میں رکھی گئی ہیں. حالانکہ ساری اینٹیں اس گھر کے جز میں سے ہے, ساری اینٹیں اس گھر کے اجزاء میں سے ہے. کچھ جز جو ہے وہ مقدم ہے, کچھ جز کیا ہے, مؤخر ہے. لیکن اس جز کے مقدم اور مؤخر ہونے کی وجہ سے گھر کا مقدم اور مؤخر ہونا لازم نہیں آ رہا, بلکہ اجزاء آپس میں ایک دوسرے کے مقدم و مؤخر ہیں. گھر جو ہے اس میں تقدیم یا تاخیر نہیں پائی جا رہی. تو یہ زمانے کی مثال بھی یہی ہے کہ ایک زمانہ ہے جس کے کئی سارے اجزاء ہیں, ٹھیک ہے, اجزاء تحلیلی کئی سارے اجزاء ہیں. ہاں, ایک وہ زمانہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پائے گئے, ایک وہ زمانہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پائے گئے, ایک وہ زمانہ جس میں صحابہ اکرام پائے گئے. تو یہ سب اس کے کیا ہے, اجزاء ہیں, اور ایک جز دوسرے جز سے کیا ہے, متقدم و متاخر ہے. لیکن زمانے کے جز میں تقدم و تاخر کی وجہ سے پورے کل کا تقدم و تاخر لازم نہیں آتا ہے. جیسے ایک اینٹ کے مقدم و مؤخر ہونے کی وجہ سے پورے گھر کا مقدم و مؤخر ہونا لازم نہیں آتا ہے. تو یہ زمانے کے اندر کون سا تقدم پایا گیا, تقدم زمانی, زمانے کے اجزاء کے درمیان ایک پہلے ہے ایک بعد میں ہے, یہ کون سا تقدم, تقدم زمانی. لیکن یہ تقدم زمانی ایسا ہے کہ جو خود اپنی ذات میں پائی جا رہی, باہر کہیں نہیں پائی جا رہی. اسی کو انہوں نے تعبیر کیا قبلیت ذاتی سے, یعنی ایسی قبلیت ذاتی جو اپنے اجزاء کے درمیان ہو رہا ہے. یہ حقیقت میں ہے قبلیت زمانی جو اپنے اجزاء کے درمیان ہو رہا ہے. جب اجزاء ختم ہو جائیں گے تو پھر اب وہ دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرے گا. پیچھے جاتے جاتے جب ابتدا زمانہ ہے, سب سے پہلا زمانہ, اب وہاں پر جا کر کے زمانہ کا مجموعہ کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. تو اب اس سے پہلے کوئی لازم نہیں آئے گا. جہاں سب سے آخر قبل پایا جائے گا وہ قبل کون سا ہوگا, قبلیت ذاتی. سب سے آخر والا قبل جو ہوگا وہ کون سا ہوگا, قبلیت ذاتی. کیونکہ یہاں پر اجزاء کے درمیان تقدم کی بات چل رہی ہے, کل کے درمیان تقدم کی بات نہیں چل رہی. تو وہی کہا کہ یہاں قبلیت سے مراد قبلیت ذاتی ہے, وہ قبلیت ذاتی جو زمانے کے اجزاء کے
درمیان ہوتا ہے. اور ہم نے کہہ دیا کہ زمانے کے اجزاء کے درمیان قبلیت جو ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ بعض اجزاء کا بعض کے درمیان تقدم انما یکون بحسب الذات لا بحسب الزمان، ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے، زمانے کے اعتبار سے نہیں ہوتا. یعنی یہ جو ایک جز دوسرے جز پر مقدم ہو رہا ہے، یہ خود زمانے کی اپنی ذات میں ہی تقدم پائی جا رہی، زمانے کے خارج میں نہیں پائی جا رہی. یہ قبلیت ذاتی اور وہ والی قبلیت ذاتی جو علت و معلول والا ہے، دونوں میں فرق ہے. اس کو شارح نے اپنی طرف سے ایک اصطلاح کے طور پر سمجھیے ذکر کیا ہے. قبلیت ذاتی مطلب ایک شے کے جز خود ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے؟ مقدم ہے. یہاں قبلیت ذاتی سے مراد کیا ہے؟ ایک چیز کا جز خود اپنے اوپر مقدم و مؤخر ہے. تو یہاں پر زمانے کے اجزاء خود اپنے اوپر تقدم و تاخر پایا جا رہا، تو اس تاخر کو ہم کیا بولیں گے؟ اس تقدم کو ہم تقدم بحسب ذات کہیں گے، ٹھیک ہے، لا بحسب زمان، زمانے کے اعتبار سے. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اعتراض کیا ہوا تھا کہ قبل سے آپ کا پھر کیا ہو جائے گا؟ تسلسل لازم آ جائے گا، اور پھر آپ وہ فلاسفہ والا مذہب آ جائے گا. اس کا جواب انہوں نے دے دیا کہ قبلیت سے مراد وہ قبلیت ہے جو ذاتی ہوتا ہے، یعنی زمانے کے اجزاء کے درمیان پایا جاتا ہے کہ ایک مقدم ہوتا ہے، ایک مؤخر ہوتا ہے. لیکن یہ ایسی قبلیت ہے جو اس کے خود اجزاء کے درمیان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ قبلیت نہیں پائی جاتی ہے، اجزاء میں پائی جائے گی. جہاں ختم ہو گیا، لاسٹ آ گیا، تو اب اس سے پہلے نہیں پایا جائے گا. پیچھے چلتے چلے جائیے، جو زمانے کی ابتدا جہاں تھی وہاں پر یہ جا کر کے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. فلا يلزم ان يكون للزمان زمان، تو زمانے کے لیے زمانے کا ہونا لازم نہیں آئے گا، جیسا کہ فلاسفہ نے کہا تھا، استدلال کیا تھا. یہی کہہ رہے، دیکھیے، علی زمان قبل زمانک، ایسے زمانے پر جو آپ کے زمانے سے پہلے ہو، یعنی زمانے کے ایسے جز پر جو آپ کے زمانے والے جز سے پہلے ہے، ٹھیک ہے. الحاضر الذی انت فیہ، جس میں آپ حاضر ہیں، قبلیتن ذاتیتن، یہ پہلے ہونا کس طور پہ ہو؟ ذاتی طور پہ ہو. اور ذاتی طور پہ ہونے سے مراد علت و معلول والا نہیں ہے، بلکہ ذاتی طور پر ہونے سے مراد زمانے کے بعض اجزاء کا بعض پر مقدم ہونا ہے. یکون بین اجزاء الزمان، یہ زمانے کے اجزاء کے درمیان ہوتا ہے. فإن تقدم بعض اجزاء الزمان على بعض، کیونکہ زمانے کے بعض جز کا بعض پر مقدم ہونا، انما یکون بحسب الذات، یہ ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے. ذات کے اعتبار کا مطلب کیا؟ اس کی ذات کے ہی اجزاء ایک دوسرے پر مقدم ہو رہا ہے. یہاں پر تقدم بالذات کا مطلب یہی ہے، جو سب سے آخری والا تقدم پایا جا رہا، اس تقدم میں مراد قبلیت ذاتی یعنی کہ علت و معلول والا ہے، لا بحسب الزمان، زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے. فلا يلزم ان يكون للزمان زمان، تو زمانے کے لیے زمانے کا ہونا لازم نہیں ہے. فقوله على زمان شامل لجميع الافعال، وقوله قبل زمانك يخرج ما عداه، والمراد بما الموصول الفعل، فلا ينتقض منع الحد بمثل امس، وبالدلاله ما هو اصل الوضع، فلا ينتقض منعه بمثل لم يضرب، وجمعه بمثل ان ضربت ضربت. اب یہاں سے فائدہ بتلا رہے ہیں، فوائد قیود، ٹھیک ہے. یعنی کہ تعریف کے جو اجزاء ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے تعریف میں؟ جنس اور فصل ہوتا ہے. تو یہ بتلا رہے ہیں، دیکھیے، جنس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اغیار کو اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی معرف اور غیر معرف سب کو شامل کر دینا، اکٹھا کر دینا. بتلائے تھے تعریف جب کی جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ جامع معنی ہوتی ہے. سب سے پہلے کیا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو بھی لے کر کے آئیں گے اور اس کے غیر کو بھی لے کر کے آئیں گے، سب کو اکٹھا جمع کر لیں گے، اور پھر قید لگا کر کے جو غیر ہے اس کو نکالیں گے. یہ تعریف کا طریقہ ہے. تعریف جو کرتے ہیں جنس و فصل سے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ جس کی تعریف کرنی ہے اور جو اس کے علاوہ ہے سب کو شامل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جو غیر ہے اس کو قید لگا کر کے نکالتے جاتے ہیں. جب سب نکل جاتا ہے تو پھر صرف وہ باقی رہتا ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور تعریف جامع اور معنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہوتا ہے ایک جنس اور ایک ہوتا ہے فصل. جنس کا کام ہوتا ہے سب کو شامل کرنا، جنس کا کام ہوتا ہے سب کو شامل کرنا، اور فصل کا کام ہوتا ہے نکالنا، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا الفعل ما دل، تو ما سے مراد کیا تھا؟ کلمہ. فعل ہے معرف جس کی تعریف کی جا رہی. ما میں ما سے مراد کیا تھا؟ کلمہ. کلمہ جنس ہے جس نے فعل کو بھی شامل کر لیا اور اسم کو بھی اور حرف کو بھی. تو یہ جنس ہے جس کا کام کیا تھا؟ سب کو شامل کرنا. اب آگے ایک فصل آیا، علی معنن فی نفسہ، ایسے معنی پر جو خود اس کی ذات کے اعتبار سے مفہوم ہو یا خود کلمے کی ذات میں پایا جاتا ہو.
یہ کس کو نکال دیا؟ یہ قید، یہ فصل نکال دیا کس کو؟ حرف کو. اور پھر ایک اور قید لائے کہ مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، اس نے کس کو نکال دیا؟ اسم کو. تو یہ دونوں فصل ہوئے اور کلمہ کیا ہوا؟ جنس. تعریف کا یہی طریقہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ جنس لا کر کے غیر کو بھی شامل کرتے ہیں اور پھر جو ہے فصل لا کر کے کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں. تو وہی کہا کہ فقولہ ما دل علی زمان، یہ جو انہوں نے کہا الماضی ما دل علی زمان، اتنا ان کا ما دل علی زمان یہ جنس ہے جو کسی زمانے پر دلالت کرے. ظاہر سی بات ہے ہر فعل جو ہے زمانے پر دلالت کرتا ہے. تو اتنا جنس ہے جس نے ماضی کو بھی شامل کر لیا، مضارع کو بھی شامل کر لیا اور امر کو بھی شامل کر لیا. وہی کہہ رہے ہیں فقولہ ما دل علی زمان شامل لجمیع الافعال، ان کا قول ما دل علی زمان یہ سارے افعال کو شامل ہے. مطلب یہ کیا ہے؟ جنس ہے. یہ کیا ہے؟ جنس. وقولہ قبل زمانک یخرج ما عداہ، اور ان کا یہ کہنا قبل زمانک، ایسے زمانے پر، اس زمانے کو مقید کر دیا کس کے قید کے ساتھ؟ متکلم کے زمانے سے پہلے کے قید کے ساتھ. تو اب یہ قید جو ہے یہ فصل بنا، یہ فصل بنی اور اس قید نے نکال دیا اس کے معدہ سارے کو، یعنی مضارع کو بھی نکال دیا اور امر کو بھی نکال دیا. باقی کون رہ گیا؟ ماضی. وہی کہہ رہے ہیں وقولہ قبل زمانک، اور ان کا قول قبل زمانک یخرج ما عداہ، یہ اس کے علاوہ کو یعنی ماضی کے علاوہ کو نکال دے رہے ہیں. تو اب پتہ چلا کہ ما دل علی زمان یہ پورا کیا ہے؟ جنس ہے، اور قبل زمانک یہ ایک فصل ہے جس نے سب کو نکال دیا. والمراد بما الموصول، اب یہاں سے اعتراض ذکر کر رہے، جیسے ما قبل میں کیا کیے تھے کہ اس تعریف میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے، اس تعریف میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے، اسماء افعال کے ذریعے سے اعتراض، اسماء منسلخان زمان کے، یہ افعال منسلخان زمان کے ذریعے سے اعتراض، اور پھر اس کا جواب. یہاں پر بھی وہی اعتراض ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے ما قبل میں انہوں نے کہا تھا ما دل، دلالت سے مراد کیا لیے تھے؟ دلالت وضعیہ. دلالت سے مراد کیا لیے تھے؟ دلالت وضعیہ. اور دلیل کیا دیے تھے؟ فإنه المتبادر من ذلك، کیونکہ یہی متبادر ہے دلالت سے، دلالت سے یہی متبادر ہے. یعنی جب دلالت مطلقاً بولا جاتا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے. کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ دلالت کا فرد کامل ہے، دلالت کا فرد کامل ہے. اور جب مطلق بولا جائے یعنی کسی قید کے بغیر کسی چیز کو ذکر کیا جائے تو اس وقت اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو دلالت سے مراد دلالت وضعیہ. ٹھیک ہے. اب کہا کہ دیکھیے مراد ما موصولہ سے فعل ہے جو ما سبق میں انہوں نے بتلا دیا، الماضی ما دلہ اے فعل دلہ، اے فعل دلہ. تو ما سے مراد کیا ہے؟ فعل ہے. جیسے فعل و ما دلہ میں ما سے مراد کیا تھا؟ کلمہ. یہاں ما سے مراد کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے. مقسم کی طرف بڑھیں گے، جو سب سے پہلا جنس ہے اس کی طرف، سب سے پہلی جنس جو ہے اسی کی طرف بڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ما موصول والمراد بما الموصول الفعل، ما موصولہ سے مراد کیا ہے؟ فعل ہے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں دیکھیے تعریف نہیں ٹوٹے گی، تعریف کا معنی ہونا نہیں ٹوٹے گا بمثل امس، امس جیسی مثالوں سے. امسی کا مطلب کیا ہے؟ گزشتہ کل. اس نے ایسے زمانے کو بتلایا جو زمانہ متکلم کے زمانے سے پہلے ہے. تو تعریف کیا کیے تھے؟ ماضی وہ ہے جو دلالت کرے ایسے زمانے پر جو متکلم کے زمانے سے پہلے ہے. یہ چیز امسی پر بھی صادق آ رہا کہ یہ متکلم کے زمانے سے پہلے ہے. تو اعتراض ہوتا ہے کہ امسی تو اسم ہے، حالانکہ آپ کی تعریف کے مطابق امسی کا فعل ماضی ہونا لازم آ رہا، کیونکہ امسی بھی ایسے زمانے کو بتلا رہا ہے جو زمانہ متکلم کے زمانے سے پہلے ہے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ ماضی قسم ہے فعل کی، اور مقسم قسم میں کیا ہوتا ہے؟ معتبر ہوتا ہے، پایا جاتا ہے. اور ما موصولہ سے مراد کیا ہے؟ فعل ہے. تعریف میں جو ہم نے ما کہا ما دل علی زمانین، اس ما سے مراد کیا ہے؟ فعل ہے. تو اب امسی یہاں پر داخل نہیں ہوا کیونکہ امسی تو فعل ہے ہی نہیں، امسی فعل ہے ہی نہیں، تو امسی داخل نہیں ہوا. یعنی جنس نے شامل جن چیزوں کو کیا تھا. کون تھا جنس؟ ما دل علی زمانین. جنس نے جن چیزوں کو شامل کیا تھا اس میں سے امسی ہے ہی نہیں. امسی نے جنس نے کس کس کو شامل کیا تھا؟ فعل ماضی اور فعل مضارع اور فعل امر. اس کے علاوہ کو شامل
نہیں کیا تھا، تو امسی فعل ہے ہی نہیں، لہٰذا امسی کے ذریعے سے یہ کہنا کہ فعل ماضی کی تعریف امسی پر بھی صادق آ رہی ہے، حالانکہ امسی اسم ہے تو تعریف درست نہیں ہے، تعریف معنی نہیں ہے، غیر کے داخل ہونے سے روکنے والی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ وہی کہا فلا ينتقض منع الحد بمثل امسی، تو تعریف کا مانع ہونا نہیں ٹوٹے گا امسی جیسی مثالوں سے۔ وبالدلالة ما هو بحسب اصل الوضع فلا ينتقض منعه بمثل لم يضرب وجمعه بمثل ان ضربت ضربت۔ تعریف کا معنی ہونا اور جامع ہونا کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ تعریف ہوتی ہے معنی اور جامع۔ معنی ہونے کا مطلب جو اس میں اس کا غیر نہ شامل نہ ہو، ہاں ایسی تعریف ہونی چاہیے کہ جس کی تعریف کی جا رہی اس کا غیر اس میں شامل نہ ہو، اور جامع ہونے کا مطلب اپنے تمام افراد کو شامل ہو، تمام افراد کو شامل ہو، مطلب جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے سارے فرد کیا ہوں، داخل ہو جائے، کوئی بھی خارج نہ ہو، نکلے نہیں، وہ تعریف جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے سارے فرد پر صادق آئے۔ فعل کی تعریف کی جا رہی تو فعل کے جتنے بھی افراد ہیں، ضربا، یضرب، اکلا، یا جتنے بھی افعال ہیں ان سب پر یہ صادق جب یہ تعریف جب صادق آئے گی تب کہیں گے کہ یہ تعریف کیا ہے، جامع ہے۔ اور پھر جتنے بھی اسماء اور حروف ہیں ان پر صادق نہیں آئے گی تب کہیں گے کیا کہ یہ تعریف معنی ہے، یعنی غیر پر صادق نہیں آنا چاہیے اور اپنے جتنے بھی ہیں ان پر صادق آنا چاہیے، تبھی تعریف کیا ہوگی، معنی اور جامع ہوگی۔ اور تعریف کا معنی اور جامع ہونا ضروری ہے، جو تعریف معنی نہیں یا جامع نہیں وہ تعریف باطل ہے، یعنی درست نہیں ہے۔ تو اب اعتراض یہی ہوا تھا کہ آپ کر رہے ہیں تعریف کس کی، فعل ماضی کی، اگر کوئی اسم فعل ماضی میں آ کر کے داخل ہو جائے تو یہ تعریف کیا ہو جائے، معنی نہیں رہے گی، غیر معنی ہو جائے گی۔ تو وہی کہا کہ اگر امسی جیسی مثالوں سے اس کے معنیت پر آپ اعتراض کریں کہ یہ معنی نہیں ہے تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ معنی ہے، کیونکہ امسی داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ مراد ما سے کیا ہے، فعل ہے اور امسی فعل نہیں ہے۔ اسی طرح جامعیت پر اگر سوال کریں، کس پر، کہ تعریف جامع نہیں ہے، یعنی ہر ایک فرد پر صادق نہیں آ رہی ہے، کیوں کہ دیکھیے لم یضرب، اس نے نہیں مارا، یہ زمانے ماضی پر دلالت کر رہا۔ تو آپ نے کہا تھا فعل ماضی وہ ہے جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جو کہنے والے کے زمانے سے پہلے ہو، لم یضرب بھی اسی پر دلالت کر رہا، حالانکہ لم یضرب میں یضرب کیا ہے، فعل ہے، فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع کا فعل ماضی ہونا لازم آ رہا ہے، فعل مضارع کا فعل ماضی ہونا لازم آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہی، تعریف کی معنیت باطل ہو رہی، تعریف معنی نہیں رہ رہا کیونکہ تعریف میں اس کا غیر شامل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دیں گے۔ اور پھر ایک اور یہ کہ جامع بھی نہیں ہو رہی تعریف، کس طور پر کہ ان ضربتا ضربتو، ان ضربتا ضربتو، اس میں ضربتا اور ضربتو فعل ماضی ہے، حالانکہ اس کا معنی جو ہے فعل مضارع والا ہے، مستقبل والا ہے، اور یہ زمانے استقبال پر دلالت کر رہا، یعنی اس زمانے پر دلالت نہیں کر رہا جو کہنے والے کے زمانے سے پہلے ہے۔ حالانکہ آپ نے کہا ماضی وہ ہوگا جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جو کہنے والے کے زمانے سے پہلے ہو، تو یہاں پر فعل ماضی کے کچھ فرد، فعل ماضی کا کچھ فرد وہ اس کی تعریف سے خارج ہو رہا ہے، تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی ہے، اور جب کوئی فرد خارج ہو تو تعریف جامع نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ فعل ماضی کی تعریف جامع نہیں ہے ان ضربتا ضربتو جیسی مثالوں سے، اور معنی نہیں ہے لم یضرب جیسی مثالوں سے، معنی نہیں ہے امسی جیسی مثالوں سے۔ امسی والا جواب دے دیے کہ امسی داخل نہیں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں داخل ہوگا، کیونکہ مراد فعل ہے اور امسی فعل نہیں ہے۔ باقی رہی بات لم یضرب کی، تو لم یضرب جب ہم نے ما قبل میں کہا، جواب دے رہا ہوں، اعتراض سمجھ میں آ گئی؟ جواب یہ ہے کہ لم یضرب جب ما قبل میں ہم نے کہہ دیا دلالت سے مراد اصل وضع کے اعتبار سے دلالت کرنا، وضع کے اعتبار سے دلالت، اور لم یضرب جو دلالت کر رہا ہے گزشتہ زمانے پر، ایسے زمانے پر جو کہنے والے کے زمانے سے پہلے ہے، یہ وضع کے اعتبار سے دلالت نہیں کر رہا۔ اس کا وضع تو یہی ہے کہ زمانے حال پر دلالت کرے یا زمانے استقبال پر، مضارع اسی کے معنی کے لیے وضع ہے، لیکن یہ ماضی پر دلالت کر رہا ہے استعمال کے اعتبار سے، لم کے داخل ہو جانے کی وجہ سے وضع کے اعتبار سے دلالت نہیں کر رہا ہے۔ اور ہم نے جو تعریف میں کہا ہے مراد کیا ہے، وضع کے اعتبار سے دلالت کرنا، تو لم یضرب وضع کے اعتبار سے دلالت نہیں کر رہا، لہٰذا ماضی کی تعریف میں یہ داخل نہیں ہوگا۔ اور ان ضربتا ضربتو جو ہے وضع کے اعتبار سے فعل
یہ زمانے استقبال پر دلالت نہیں کر رہا، وضع کے اعتبار سے اس کا معنی زمانے ماضی والا ہی ہے، اور یہ ان کے داخل ہونے کی وجہ سے زمانے استقبال کا فائدہ دے رہا، تو یہ عارضی طور پر ہے، وضع کے اعتبار سے اس کا معنی استقبال والا نہیں ہے۔ جب وضع کے طور سے وضع کے اعتبار سے نہیں ہے تو ان ضربتہ ضربتوں اس تعریف سے خارج نہیں ہوگی، اور جب خارج نہیں ہوگی تو تعریف کیا ہوگی؟ جامع ہو گئی۔ وہی کہہ رہے ہیں، دیکھیے تو تین اعتراض ہوا، دو مانعیت پر اعتراض اور ایک جامعیت پر، ٹھیک ہے۔ فرمایا والمراد بمل موصول الفعل، ما موصولہ سے مراد فعل ہے، فلا ينتقض منع الحد بمثل امسی، تو امسی جیسی مثالوں سے تعریف کا معنی ہونا نہیں ٹوٹے گا۔ وبالدلالت، اس کا عطف کہاں پر ہے؟ بالدلالتی کا عطف کہاں پر ہے؟ المراد بمل موصول، بمل موصول ہے با جارہ اور ما، با جارہ اور ما علم ہے، بمل موصول تو با جارہ اور مل موصول جار مجرور مل کر کے یہ معطوف بنے گا، اور بالدلالتی جار مجرور پورا آگے سے مل کر کے یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف۔ تو معنی کیا ہوا؟ مراد ما موصولہ سے فعل ہے، اور مراد دلالت سے وہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھیے، بمل موصول کی جگہ پر بالدلالہ کو رکھیے، تو کیا ہوگا؟ کیا ہو جائے گی عبارت؟ والمرادو بالدلالتی ما ہوا بحسب اصل الوضعی، تو مراد دلالت سے وہ دلالت ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے ہو۔ فلا ينتقض منعه بمثل لم يضرب، تو لم يضرب جیسی مثالوں سے تعریف کا معنی ہونا نہیں ٹوٹے گا، وجمعه اور اس کا جامع ہونا نہیں ٹوٹے گا، بمثل ان ضربتا ضربتو، ان ضربتا ضربتو جیسی مثالوں سے۔